السلام علیکم۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اٹاپک ایگزیما، جو کہ میں نے اپنی ویورز کی ووٹنگ کے اکارڈنگ آج کا ٹاپک بنایا ہے۔ ویلکم ٹو دا آسک اسکن کیئر۔ اٹاپک ایگزیما چنبل کی جو ہے سب سے زیادہ کامن، جو سب سے میکسیمم پائی جانے والی قسم ہے وہ اٹاپک ایگزیما ہے۔ باقی میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں اس کی اور بھی جو ٹائپس ہیں ایگزیما کی، ان کی پہ بھی ویڈیو میں آلریڈی بنا چکی ہوں۔ تو اٹاپک ایگزیما جو ہے آج کا میرا مین ٹاپک ہے، جس پہ میں آپ کو ڈیٹیل میں باتیں بتاؤں گی۔ اس کا اوور ویو پہلے اس طرح سے ہے کہ جو اٹاپک ایگزیما ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کامن ایگزیما کی فارم ہے، جس میں ڈرائی ایچی سکن ہو جاتی ہے، کریکڈ، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہینڈز، اسپیشلی نیز، ایلبو، یہ جو سائٹس ہیں، اوورال باڈی کو بھی یہ اٹاپک ایگزیما انوالو کرتا ہے۔ ایکچولی اٹاپک ایگزیما، جس کو ہم اردو میں کہہ لیں کہ چنبل کی ایسی قسم ہے جو اس میں انفینٹ کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، اس میں چائلڈہڈ فیز بھی آتا ہے، اور بعض کا بچپن میں نہیں ہوتی تو بعض کو ایڈلٹ یعنی بڑے ہو کر بھی اس کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو اٹاپک ایگزیما ہے یہ بچوں میں زیادہ کامن ہے، جیسے 2 سال یا 3 سال کے بچے، ان میں اس طرح سے جو ہے چیکس پہ ریڈنس ہو سکتی ہے، جس طرح آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ریکرنٹ جو ہے وہ موسٹلی مائیں پریشان رہتی ہیں کہ بچے کی جو چیکس ہیں وہ ریڈ رہتی ہیں ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی۔ اس کے علاوہ اس میں جس طرح آپ ہینڈ دیکھ رہے ہیں، ہینڈ میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، سویئر ایچنگ ہوتی ہے، ڈرائی کریکڈ سور لینز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اٹاپک ایگزیما ہے باڈی کے کسی بھی پارٹ کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن جو زیادہ کامن افیکٹڈ ہے ہینڈز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سائڈ آف ایلبو، بیک آف نیز، فیس، اور بچوں میں سر پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شدید قسم کی خارش کی کمپلین کرتے ہیں موسٹلی۔ اور اس میں اٹاپک ایگزیما ایکچولی جو ڈیزیز ہے یہ امیونولوجیکلی میڈیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز بھی آ سکتے ہیں، جیسے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ مستقل خارش رہے۔ بعض اوقات اس میں ریلیپسنگ، مطلب جو فلیئر اپ کا فیز ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ریزولوشن بھی آ جاتی ہے، یکدم سے جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ فلیئر اپ بھی ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کے انوائرمنٹل فیکٹر سے، یا آپ کے اندرونی یعنی ایگزوجینس کازز بھی ہیں اور انڈوجینس کازز بھی ہیں۔ آپ کو کب ڈرماٹولوجسٹ سے ایڈوائس لینی چاہیے؟ جب آپ کو بہت زیادہ جنرلی ڈرائی سکن ہو، ریڈ انفلیمڈ سکن ہو، اور اسپیشلی آپ کی فیملی میں ہسٹری ہو، یا ہسٹری ہو استھما کی، یا پھر ہے فیور کی آپ میں ہو، یا آپ کے جو فرسٹ ریلیٹیوز ہیں ان میں اسپیشلی اسی طرح کی الرجی کے سمٹمز ہوں، فلو، استھما، ہے فیور، تو اس وقت جو ہے آپ کو اپنے ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علامات جو ہیں وہ اٹاپک ایگزیما کی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہسٹری کے پوائنٹس ہیں، آپ کے ڈرماٹولوجسٹ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے کہ نہیں، الرجی اور استھما کا پوچھ سکتے ہیں، اور یہ کیسے شروع ہوا، کیا اس میں کبھی آرام بھی آتا ہے، اور اس میں وہی سیم باڈی پارٹس میں ہی دوبارہ ایچنگ ہوتی ہے یا نہیں، یا پھر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ایگزیما ہے وہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو کویسچنز ہیں وہ آپ سے ڈرماٹولوجسٹ پوچھ سکتے ہیں۔ وین یو ڈائگنوزڈ ود اٹاپک ایگزیما، ٹھیک ہے، ڈائگنوزس کرنا اس کا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جلد کی اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو اس طرح سے وہ ایچی اور کافی جو ہے وہ خارش کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈرماٹولوجسٹ پراپر جو ہے وہ ایگزامن کرتے ہیں۔ اس میں ویزیبلی اریٹیٹڈ ریڈ سکن ہوتی ہے، اسپیشلی کریزز میں ہو سکتی ہے، ان سائڈ آف یور ایلبو میں، بیہائنڈ یور نیز میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے کہ پیشنٹ یہی کہتا ہے کہ بیچ میں ہمیں آرام بھی آ جاتا ہے اور یکدم سے ڈیزیز فلیئر اپ ہو جاتی ہے، اور سکن کی اریٹیشن جو ہے وہ سیم ایریاز میں ہی ہوتی رہتی ہے جو سائٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور کچھ یہی کہتے ہیں کہ سن ایکسپوجر سے بڑھ جاتی ہے یا ڈیفرنٹ انوائرمنٹل فیکٹر سے بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو اس کی ڈائگنوسس بنانے کے پوائنٹس ہیں، جنرلی ڈرائی سکن ہوتی ہے، پیشنٹ میں ہے فیور کی ہسٹری، استھما کی ہسٹری ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. اور چلڈرن ایسے جو کہ 4 سال سے کم کے بچے ہیں، ان کے امیڈیٹ جو ریلیٹیو ہیں ان میں تو کسی قسم کی اس طرح کی ہے فیور کی ہسٹری تو نہیں ہے. تو یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اٹاپک ایگزیما کی ڈائگنوسس کو پھر فیور کرتی ہیں. اور ہو سکتا ہے بچوں میں ان کی پہلی ہی جو برتھ ڈے ہے اس سے پہلے اس کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں. کازز کیا ہیں اٹاپک ایگزیما کی؟ ڈٹرجنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کیمیکل سے بھی آپ کا واسطہ ہو تو یہ فلیئر اپ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹریس کا بہت زیادہ رول ہے. ویدر چینجز سے ہو سکتی ہیں. فوڈ الرجیز ہیں. ٹھیک ہے. فوڈ میں بھی ڈفرینٹ آئٹمس ہیں، پینٹس ہیں، نٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس سے ہو سکتی ہیں، اور کچھ کو جو ہے وہ ایگ سے بھی فلیئر اپ ہو جاتی ہیں. اب نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں. پہلی مین چیز جو ہے آپ نے اسکن بیریئر کو انٹیکٹ کرنا ہے. اس بیماری میں ہوتا ہی اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ کا اسکن بیریئر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ایک فلیگرین جین کے میوٹیشن کی وجہ سے. تو اس میں سب سے پہلا رول ہے کہ اپنی اسکن کو جتنا ہو سکے فریکوینٹلی موئسٹ رکھیں. ٹھیک ہے. اپنے پاس سب سے اچھا کوئی موئسچرائزر رکھیں جس میں سیرامائڈز ہوں اسپیشلی. سیکنڈ جو مین تھنگ آتی ہے بریک دا ایچ سائیکل. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایچ سائیکل بریک کریں گے تو ریلیف ملے گا. ادروائز آپ جتنا خارش کرتے جائیں گے بیماری کی شدت اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی. تو سیلف کیئر ٹیکنیکس میں جیسے کہ ریڈیوس اسکریچنگ اینڈ اوائڈ ٹریگرنگ فیکٹرز. اس کے علاوہ ٹریگرنگ فیکٹرز اوائڈ کریں. اگر سن ایکسپوجر سے ہو رہا ہے یا کسی فلاور کی اسمیل سے، باہر پلانٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے تو اس چیز کو بھی کنسیڈر کریں. اس کے علاوہ اپنے آپ کو موئسچرائزر جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں اپنے پاس رکھیں. کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو بھی اپنے پاس اپنا جو ابھی موئسچرائزر آپ کو سوٹ کرتا ہے، جیسے کہ پیٹرولیم جیلی ہے، سوڈو کریم آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایسی چیزیں جن میں شی بٹر ہو، کوکونٹ آئل ہو، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. میری پریویس ویڈیوز میں نے نیچرل ریمیڈیز پہ بھی ایگزیما کے ریلیف کے لیے ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بیماری بہت بڑھ جائے تو ہم ٹاپیکل اسٹیرائڈس بھی جو ہے ایز اے ڈرماٹولوجسٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں. لیکن تمام ادویات آپ نے ہمیشہ اپنے ڈاکٹرز کی ہی پریسکرپشن کے اکارڈنگ یوز کرنی ہے، کیونکہ اسٹیرائڈ اگر زیادہ عرصے کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اپنے الگ سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر ٹاپیکل سے فرق نہیں آتا تو پھر ہم اس میں اورل اسٹیرائڈز سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو پھر ہم نے ٹیپر آف کرنا ہوتا ہے. اب بہت سی نئی جدید اور بھی اس کے لیے بہت سی انوویشنز ہو گئی ہیں، جیسے کہ بایولوجکس پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ مختلف جو ہے اس پہ جو ہے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. آئی ہوپ یو ول لائک دا ویڈیو. میں نے ایک آج آپ کو اٹاپک ایگزیما کا اوور ویو دیا ہے. مجھے کائنڈلی آپ سجیشن دیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ مزید جو ہے فردر میں ڈیٹیل میں بھی ان فیوچر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی. اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. @Skin Health Vitality 5959. تھینک یو فار سپورٹنگ می. اور اس کے علاوہ کوئی بھی کویشچن ہے آپ کومنٹ سیکشن پہ جو ہے مجھ سے جو ہے فریلی اس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جس بیماری پہ بھی چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا، ویڈیو بنے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.